اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدر دانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم ہو متقبلا، یعنی اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا، یعنی غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔
اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو کوئی روزہ دار کو پانی سے سیراب کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے پہلے دیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنے نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام اور تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے۔